السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وہ ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ آج سندھ ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ فیصلہ آنے تک آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ اپنے عہدے پہ کام جاری رکھیں، جبکہ پاک سرزمین پارٹی نے آج سے احتجاجی تحریک شروع کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کراچی کے مسائل حل ہونے تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ گورنر سندھ نے کہا ہے کہ کراچی آپریشن کا 100% کریڈٹ وزیر اعظم کو جاتا ہے۔ ان پر اور باقی اہم ایشوز پر ہم ڈسکشن کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی نوجوان ڈاکٹر صاحب، سندھ ہائی کورٹ نے آج آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ کو فیصلہ آنے تک عہدے پہ کام جاری رکھنے کا حکم دیا ہے، جبکہ خورشید شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ آئی جی کو ہٹانا صوبائی حکومت کی ثواب دید ہے۔ دیکھیں جی، بہت سارے آج بیانات ہی بیانات ہیں، کام تو آج کچھ ہوا نہیں، ملک اپنی جگہ رکا ہوا ہے، بیانات چل رہے ہیں اور وہ ایک کنفیوژن بھرے بیانات ہیں، کسی کو کوئی کچھ نہیں سوجھ رہی۔ وہ اندھیرے میں کہتے ہیں نا، ایک اندھے نے اس کو ہاتھی کو اس نے کہا کہ یہ دم ہے، کسی نے کہا یہ پیر ہے، یہ وہ والا جو لطیفہ ہے۔ تو سب اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں اور اچھا کہ کریں، لیکن ایک سنجیدہ بات میں یہاں پہ کروں، وہ یہ کہ کل میں نے اپنے پروگرام میں بات کی تھی کہ وزیر اعظم پاکستان کہاں ہے۔ بطور ایک پاکستانی شہری یہ میرا حق ہے یہ جاننا کہ مجھے پتا ہو کہ وزیر اعظم ہمارے منتخب کہاں ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، وہ کہاں پہ ہیں اور کیا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک معمول کے مطابق وہ یہ ہوتا ہے کہ ویکینڈز پہ وہ اپنے گھر یعنی ریونڈ چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے تو وہ اسلام آباد آ جاتے ہیں، اور اسلام آباد آ کے اگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی طبیعت واقعی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہینڈ آؤٹ آپ جاری کر دیں یا بتا دیں یا کوئی اور اس طرح نہ گوف اپ کریں، جیسے کہ ان کا جب آپریشن ہو رہا تھا لندن میں تو فضول قسم کے بیانات نے معاملہ خراب کیا تھا۔ اس وقت بیانات پہ بیانات آ رہے تھے، عجیب و غریب ٹویٹ چل رہے تھے۔ اب کل میں نے سوال اٹھایا کہ وزیر اعظم کہاں ہیں؟ وزیر اعظم اسلام آباد میں ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ آرام کر رہے ہیں یا وہ لاہور میں ہیں؟ اگر لاہور میں ہیں تو آرام کر رہے ہیں یا ان کا آفس یعنی پرائم منسٹر آفس کام کر رہا ہے؟ کیونکہ پرائم منسٹر آفس آپ خالی نہیں چھوڑ سکتے، کسی نہ کسی کو وہاں پر ایکٹیولی جو حالات ہیں ملک کے خطے کے، کسی کو ایکٹیو رہنا ہے ایز اے پرائم منسٹر جو کنٹرول میں ملک کو رکھے، ملکی معاملات کو۔ تو وزیر اعظم کا پتہ ہی نہیں چلا، تو وزیر اعظم ہاؤس فون کیا تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں تو نہیں ہے وزیر اعظم ہاؤس۔ اب اور میں نے اس میں دعا کی، میں نے کہا جی یہاں، اور میں نے ساتھ ایک خبر بھی تھی جو خبر میں قائم ہوں کہ یہاں سے سامان شفٹ ہوا، یہاں سے اتوار کے دن کچھ سامان شفٹ ہوا لاہور، اور یہ کہا وزیر اعظم ہاؤس کے آفیشلز نے کہ جی غالباً وزیر اعظم واپس نہیں آئیں گے پیناما کے فیصلے تک۔ ابھی خبر تھی۔ اچھا، ان شخصیات 7 لوگ جو اجلاس میں شریک تھے ان کا نام بھی مجھے بتایا گیا، لیکن میں نے نام مناسب نہیں سمجھا یہاں پہ لینا۔ اشارے کیے کہ 2 بیوروکریٹس تھے، 2 میڈیا کے لوگ تھے، لیکن 7 افراد کا وہ اجلاس ہوا، وزیر اعظم اس میں نہیں تھے، اس میں وزیر اعظم نہیں تھے، لیکن اس اجلاس کے بعد پھر یہاں سے لاہور جو ہے وہ فیملی موو کر گئی۔ اچھا، اب یہ ایک بات تھی، بات گزر گئی۔ رات کو کوئی 10 بجے یا 11 بجے اچانک مریم نواز میری بہن جو ہے ان کا ایک ٹویٹ آیا، انہوں نے وضاحت فرمائی۔ اچھا، میں بہن اس لیے کہتا ہوں کہ جب کوئی آگے کسی بات پہ اختلاف ہو تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے ایک رشتہ پہلے جو بہترین رشتہ ہو سکتا ہے بہن والا، وہ میں نے پہلے کہہ دیا، تو ایک بھائی کے طور پہ لوگ کہتے ہیں نا آپ نے کیوں کہا ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کسی کو، تو ایک بھائی کے طور پہ، ایک بھائی جو عزت کر سکتا ہے بہن کی، اس عزت کو رکھتے ہوئے میں اختلاف کر رہا ہوں۔ بنیادی مقصد یہ کہ کوئی اس کو غلط مفہوم میں نہ لے جائے کہ جی آپ تنقید کر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس میں نے بات کی، اس کے اوپر وہ ایک بلاگ کے اوپر وہ بیان آ گیا کسی انداز میں، اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے رات کو وضاحت کی، اور وہ وضاحت جو تھی وہ یہ تھی کہ خاندان جو ہے، سامان جو ہے، اب وضاحت کیا تھی؟ وضاحت یہ تھی کہ سامان اسلام آباد سے لاہور نہیں گیا بلکہ لاہور سے اسلام آباد آ گیا۔ یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ سامان کون ہے، اور پھر اس کے بعد وہ لکھ رہی ہیں کہ خاندان جو ہے وہ موسم انجوائے کر رہا ہے،
یہ نہیں کہ خاندان سامان ہے. مطلب لاہور آپ اسی طرح کہتے ہیں پرائم منسٹر جو ہے اسلام آباد پہنچ گئے اور آگے ایک اسماعیلی سی ڈالی ہوئی ہے انہوں نے. چھوٹی بہن ہے, ابھی بڑی ہوں گی تو ذرا سنجیدہ ہو جائیں گی, چھوٹی بہن ہے. اب مسئلہ یہ کہ لیکن وہ یعنی سامان آ گیا لاہور سے اسلام آباد. کون سا سامان؟ میں تو خاندان کی بات کر رہا تھا. پھر دوسرے جملے میں لکھتی ہیں کہ خاندان جو ہے وہ موسم انجوائے کر رہا ہے. یہاں میرے خاص سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چل رہی تھی بارشوں سے, لیکن ظاہر ہے وزیر اعظم ہاؤس میں تو وہ انجوائے کر رہے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پھر میں نے پھر فون کیا وزیر اعظم ہاؤس. جی اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک خانہ جنگی چل رہی ہے بیوروکریسی میں. ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک جنگ و جدل جاری ہے. جیسے اے ڈی خواجہ کی تو ایک مثال ہے نا, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں لوگ لڑ گئے آپس میں, وزارت خارجہ میں لوگ لڑ گئے آپس میں, ایک لڑائی مار کٹائی ہو رہی ہے اس وقت. میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, یہ چل رہا ہے حساب کتاب. اچھا میں بنوں گا سیکرٹری وغیرہ, میں بنوں گا تیری ایسی کی تیسی, مطلب ایک ہنگامہ. اب میں نے جو فون کیا وہ بڑے ایک آفیشیل پوسٹ پہ ایک صاحب سے میں نے پوچھا, ایک سینئر پوسٹ یعنی آپ بیوروکریٹ, سینئر بیوروکریٹ سے میں نے کہا جی پرائم منسٹر صاحب آ گئے ہیں واپس. انہوں نے کہا فیملی آ گئی ہے, پرائم منسٹر صاحب شاید کل آ جائے. میں نے 11:54 پہ رات کو وہ ٹویٹ دے دیا. اس کے بعد مریم صاحب خاموش ہو گئی کیونکہ میں سوال اٹھا رہا ہوں کہ وزیر اعظم کہاں ہے. جی ڈاکٹر صاحب, لیکن آج وہ چائنیز ڈیلیگیشن سے ان کی میٹنگ ہوئی, بارے ثبوت کہاں ہے اس کا؟ ایک ویڈیو آئی ہے. ویڈیو آئی ہے, تصویر آئی ہے, ویڈیو ایک آئی ہے. جی اچھا, وزیر اعظم نے آنا تھا لیکن آپ اسلام آباد واپس آ گئے. ٹھیک ہے, اسلام آباد آ گئے ہوں گے, خیریت سے آ گئے ہوں گے واپس. ہو سکتا ہے میرے پروگرام کے بعد ہی آ گئے, ہو سکتا ہے آگے پیچھے آئے, ہو سکتا ہے کیونکہ اتنا سیریس لے لیا اس مسئلے کو. اچھا اب دیکھیں ہم ویڈیو دکھا رہے ہیں. اچھا ویڈیو دکھا نہیں, آگے خیریت سے. لیکن بات یہ ہے وزیر اعظم کہاں ہے. سوال وہی اپنی جگہ کھڑا ہے کہ وزیر اعظم کہاں ہے. وزیر اعظم ذہنی طور پہ کہاں ہے. وزیر اعظم کیا اس چینی سے ملنے اسلام آباد آئے ہیں؟ یعنی پرائم منسٹر اس وقت ایک سچویشن ہے اس چائنیز ڈیلیگیشن سے. بھئی بڑا ہائی پاورڈ, بڑے زبردست لوگ ہیں جو چائنا سے آئے ہوئے, اور ان کا جو آپ پروفائل دیکھیں اس طرف بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چیئرمین سینٹ بھی ہیں, باقی بھی ہائی پروفائل ڈیلیگیشن ہے. اس چینی ڈیلیگیشن سے ملنے وہ آئے نہیں. وزیر اعظم کیا سوچ رہے ہیں, یہ امپورٹنٹ بات ہے نا. ذہنی طور پہ وزیر اعظم کہاں ہیں؟ جی ذہنی طور پہ وزیر اعظم اور زرداری صاحب دونوں شدید ناراض ہیں, شدید ناراض ہیں وہ جی عدالتوں سے اور ریاستی اداروں سے. کھل کے بات کر لیتے ہیں, فوج سے ناراض ہیں. اچھا اب وہ ناراض کیوں ہیں؟ ایک تو اے ڈی خواجہ, جی اے ڈی خواجہ کو دوبارہ عدالت نے بحال کیا, اور بحال کرنے کے بعد اے ڈی خواجہ جو ہیں وہ اپنے آفس گئے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اے ڈی خواجہ صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پھر ڈی جی رینجرز سندھ جو ہیں میجر جنرل سعید صاحب وہ وہاں پہ ان کے آفس پہنچے. ڈی جی رینجرز ان کے آفس پہنچے مبارکباد دینے کے لیے. میسج ایک طریقے سے جاتا ہے نا, ایک طریقے سے جاتا ہے نا کہ ہم پوزیشننگ لیتے ہیں نا لوگ کہ ہم کدھر ہیں, ہم کدھر ہیں, ہم کدھر ہیں. مطلب وہ سعید دستی, کیا نام تھا, مجید دستی سے تو نہیں ملے تھے نا. وہ اے ڈی خواجہ کو مبارکباد دینے پہنچے ڈی جی رینجرز, اور انہوں نے جا کے ان کو کہا کہ امن و امان کے معاملات پہ اور سندھ پہ اور اس پہ ہم صوبے کا امن قائم رکھیں. جی اب مجھے بتائیں اس کے بعد سائیں مراد علی شاہ, انور مجید, یہ باقی ساری شخصیات کہاں گئے؟ یعنی ایک عجیب سچویشن, عجیب صورتحال کھڑی ہو گئی نا. ان امن و امان کا مسئلہ ہے نا, عدالت کا فیصلہ ہے اور فوج نے عدالت کے فیصلے کو بے کیا. یعنی اے ڈی خواجہ کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. میسج کس کو کیا؟ جو کہہ رہے تھے کہ ہم فلانا وہ زبردست ہو گیا. ادھر سے زرداری صاحب نے وفاقی حکومت سے پوچھا مجھے کوئی نام بھیجو جلدی سے, ادھر سے بھی خاموشی چھائی رہی. وہ ایک عجیب سچویشن ہو گئی. اب درمیان میں کیا ہوا؟ درمیان میں دو شخصیات کی غائب ہیں. ایک شخصیت جو ہے ان کا نام ہے نواب لغاری, اور دوسرے کا نام ہے اشفاق لغاری. یہ دو شخصیات لاپتہ ہو گئی ہیں اچانک. ان میں جو اشفاق لغاری ہیں جی, ان کا تعلق ہے انور مجید صاحب کے اومنی گروپ سے.
اور دوسرے جو نواب لگا رہی ہیں جو کہ اسلام آباد سے کہیں ادھر ادھر کہیں غائب ہو گئی، گٹر وٹر میں گر گئے، بارش آئی ہوئی تھی، وہ جو ہے وہ عالم بلوچ قتل کیس میں اور باقی اور بہت سارے معاملات جو زرداری صاحب کے ہیں غیر سیاسی معاملات، اس میں وہ ایک عام شخص ہے. یہ دو لوگ اچانک کہیں چلتے پھرتے کسی کھڈے میں، کسی گٹر میں، کسی درخت کے اوپر لٹک گئے، کہیں یہ ان کا پتہ نہیں چل رہا. اور ان کا غائب ہونا اچانک جو ہے، یا کسی گٹر میں گرنا، یا کہیں یہ کہاں گئے ہیں، یہ کہیں غائب ہو گئے ہیں اچانک. یہ بڑے، اور ان کے پاس بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے، نواب لغاری اور اشفاق لغاری، ایک کراچی سے اور ایک اسلام آباد سے کہیں غائب ہو گئی دو شخصیات، اومنی گروپ اور ایک عالم بلوچ مرڈر کیس میں. وہ پکا قلعہ کے اندر بھی وہ انوالو ہے. بہرحال دونوں شخصیات، اور یہ ایک مطلب ہارڈ کور کرمنل اور ایک ہارڈ کور وائٹ کالر. اچھا، تو یہ درمیان میں واقعات پیش آ رہے ہیں. اچھا، وزیر اعظم جو ہیں، وزیر اعظم پاکستان، وہ بھی خوش نہیں ہے. اور میں نے، وہ پریشان ہے؟ میں نے پریشان نہیں، غصے میں ہے، غصے میں ہے. دیکھیں، میں نے 4-5 دن پہلے یہ بات کی تھی کہ آج کا، میں وہ چلا نہیں چاہ رہا کلپ، میں نے کہا آج کی تاریخ آپ نوٹ کریں، وزیر اعظم ناراض ہیں. یاد ہے آپ کو، میں نے اس پروگرام میں بات کی تھی. ناظرین جو دیکھتے ہیں پروگرام 2-4-500 تو دیکھتے ہوں گے، ان کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ آج کی تاریخ نوٹ کر لیں، وزیر اعظم موجودہ عسکری قیادت سے ناراض ہیں. کیونکہ عسکری قیادت 1997 کی طرح ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہو گئی آ کے، بلکہ وہ کہہ رہی ہے ہم نیوٹرل ہیں، ہم جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کے فیور میں ہوگا یا اگینسٹ ہوگا، ہمارا عدالت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم قانون کا راستے پہ جائیں گے، ہم انصاف کے راستے پہ، جو عدالت آرڈر کریں گے وہ کریں گے. میاں صاحب کے ذہن میں 1998 ہے کہ عدالت فیصلہ کچھ کرے گی، میرے خیال مجھے بلائے گی تو فوج آ کے مدد نہیں کرے گی، فوج میری ہیلپ کرے گی مجھے، یعنی خاموش رہے گی اور میں جا کے سپریم کورٹ کو زبردست کر دوں گا. یا میں خاموشی سے کوئی بریف کیس، یہ وہ رفیق تارڑ صاحب بتا نا، بریف کیس 2 بینچ بن گئے تھے اور ججوں کے ساتھ، وہ کوشش آلریڈی ہو چکی ہے، وہ ناکام کوشش ہو چکی ہے، وہ ناکام. میں دیکھیں زیادہ بات میں نہیں کرنا چاہ رہا، محتاط رکھ کے بات کر رہا ہوں. حکومت وہ کوشش کر چکی، ایک ناکام کوشش کر چکی ہے کہ عدالت کسی طرح سے دباؤ میں آ جائے، لالچ میں آ جائے، کچھ ہو جائے. نہیں، عدالت بالکل آزاد ہے، مکمل عدالت آزاد ہے، اور یہ پسند نہیں ہے. دیکھیں، زرداری صاحب کو ایڈی خواجہ پسند نہیں آ رہا. اب آپ دیکھیں، ہمارے بھائی ہیں اور انتہائی میرے تو بہت ہی قابل احترام، چند بہت فعال وزرائے داخلہ میں سے ایک چودھری نثار صاحب ہیں. لیکن چودھری نثار صاحب کا مسئلہ، چودھری نثار صاحب غصے میں رہتے ہیں، ہر وقت غصے میں رہتے ہیں. اچھا، اب غصہ ان کا میڈیا پہ تو ہوتا ہے، تو ہم تو چلیں ٹھیک ہے، ہمیں تو گھونتے مارے، وہ جو تکی کو مارتے ہیں نا، مٹی اڑے مارے گھونسے. اب مسئلہ یہ ہے کہ لیکن وہ جو ان کے سیکٹری ان کا جا رہا ہے، یعنی اب ان کے چوتھے سیکٹری داخلہ آ گئے. ایک شاہد خان ان کے سیکٹری تھے پرانے، وہ کہیں بھاگ کے نکل کے ممنون حسین کے سیکٹری بن گئے اور انہوں نے قدر مچائی ہوئی ہے اسلام آباد کلب کے اندر. وہ جیسے دانیال عزیز نے گن کلب میں مچا دی تھی نا، انہوں نے اسلام آباد کلب ادھر ادھر. کیوں؟ ممنون حسین تو خود ممنون ہے بیچارے. تو سیکٹری اس نے کہا میں وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے، آپ سمجھ لیں کہ اس وقت وہ ہیں فواد حسن فواد بن کے، وہ فواد حسن فواد تو ذرا کم ہے وہ، کیونکہ ممنون حسین نے تھا، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ ممنون حسین اس وقت جو ہے شاہد خان بن گئے. انہوں نے جان چھڑائی اپنی، بھاگے وہاں سے اور وہاں جا کے بیٹھ گئے. عارف خان جو ہیں، جو سیکٹری چلے گئے ابھی چھٹی پہ، انہوں نے کوئی ملیشیا سے کوئی ڈیلیگیشن آ رہا تھا، فوجی ڈیلیگیشن غالباً، اس کو اجازت نہیں تھی لینڈنگ کی. اس پہ ظاہر ہے انہوں نے کہا میرا حق ہے، وزیر داخلہ نے کہا کہ مجھ سے کیوں نہیں پوچھا، وہ چلے گئے چھوڑ کے. ایک حملیش خان ہے، وہ ڈی جی ایف آئی اے ہیں، وہ وزیر داخلہ کے اجلاس میں نہیں آتے، وہ وزیر اعظم ان کو کہتے، وہ ادھر رپورٹ کرتے ہیں جا کے سیدھی. تو ایک عجیب سا معاملہ ہے. تو اچھا، ایک اور ان کے سیکٹری داخلہ، آپ کو پتا ہے سب سے پہلے سیکٹری داخلہ کون تھے وزیر داخلہ کے؟ ان کے ساتھ سیکٹری تھے قمر احمد چودھری صاحب، جو چیئرمین نیب ہیں. یعنی ان کے ساتھ بہت سارے سیکٹری، پھر نادرا کے چیئرمین، پھر تو جو کام ہے ہوتے رہتے ہیں. نہیں، چینج نہیں، بھاگ جاتے ہیں. چینج تو لوگ بھاگ جاتے ہیں نا. چودھری صاحب سخت ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں نا. وہ میں نے زیادہ تحقیق کی تو یہ نہیں ہوا کہ وہ یعنی وہ ایسا نہیں کہ غلط،
غصے میں آئیں، وہ غصے میں آ جاتے ہیں کسی بات پہ، لیکن جو سامنے والا ہوتا ہے نا، وہ چونکہ بیوروکریٹ ہے، وہ خاص مزاج اس کا، وہ اس طرح کے غالباً یا تو چودھری نثار صاحب کے مزاج کو نہیں سمجھ پاتا کہ چودھری نثار صاحب جو سخت کام کہہ رہے ہیں کرنے کو وہ نہیں کر پاتے، یا وہ ناراض ہو جاتے ہیں، یا یعنی کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ ایک پرابلم ہے۔ یہی مسئلہ وزارت اطلاعات میں، مجھے نہیں پتا کہ سیکرٹری اطلاعات کون ہے اس وقت، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اطلاعات میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ وزیر اطلاعات کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وزیر مملکت ہیں، وزیر خارجہ کوئی نہیں ہے ملک میں۔ اب اے ڈی خواجہ جو ہیں، اے ڈی خواجہ سے آج ملاقات ہوئی جب ڈی جی رینجرز کی، ان کو بحال کر دیا جی، دیکھیں، اور اس کے دوران ایک میرے خیال سے گورنر سندھ کا بھی بیان آیا ہے، جی بالکل آیا ہے، انہوں نے کچھ ارشاد فرمایا راحیل شریف صاحب کے بارے میں۔ جی انہوں نے کہا کہ وہ کہ وزیر اعظم کراچی آپریشن کریڈٹ وزیر اعظم کو جاتا ہے، اور سابق آرمی چیف راحیل شریف صاحب نہیں، انہوں نے کہا نارمل جنرل تھے، انہوں نے کہا اب نارمل جنرل ہونا چاہیے تھا۔ اب نارمل جنرل کون ہوتا ہے؟ لیکن ہم ایک تو پہلے تو یہ بتائیں کہ نارمل جنرل سے کیا مراد ہے، اب نارمل جنرل سے کیا مراد ہے۔ مطلب اب نارمل جنرل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو دبڑدود کرے گا کہ کوئی جو نہیں کرے گا وہ نارمل۔ ایک اور دوسری بات بڑی انٹرسٹنگ کی انہوں نے، 100%، جی بالکل، یعنی 100% نواز شریف صاحب کا، مطلب کوئی 1% بھی عوام کا، پولیس کا، رینجرز کا، کوئی 0.001، نہ 100%۔ جی، یہ میرا خیال ہے محمد زبیر صاحب واپس پی آئی ڈی میں آ جائیں، پی آئی ڈی میں یہ بڑے مناسب تھے، یہ غلط جگہ چلے گئے، گورنر سندھ بن گئے وہاں، یعنی آج جو انہوں نے یہ جلوہ افروز ہوئے اسلام آباد میں، اور جن لوگوں نے گفتگو سنی ہے، مطلب یہ بھول گئے کہ یہ گورنر سندھ ہیں، یہ پی آئی ڈی میں نہیں بیٹھے، یہ پی آئی ڈی میں یا سپریم کورٹ کے باہر پریس کانفرنس کرنا یا وہ مناسب جگہ تھی۔ جی، یہ ابھی تک ذہنی طور پہ، اب یہ آئینی عہدہ ہے سندھ کا، آپ کہہ رہے ہیں، اچھا بات انہوں نے کون سی کی ہے؟ بات انہوں نے کی ہے راحیل شریف صاحب کے بارے میں، وہ بات جو میں نے 4 دن پہلے اس پروگرام میں کی تھی کہ میاں نواز شریف راحیل شریف صاحب کو کوس رہے ہیں، پرانی جو کیانی صاحب کو برا بلا کہہ رہے ہیں، پرانے دور کو کوس رہے ہیں، لیکن وہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ بولو بیٹی کو سناؤ بہو کو۔ یہ وہ موجودہ فوج سے خوش نہیں ہے، وہ خوش نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نیوٹرل رہیں گے، یہ کیا نیوٹرل کا کیا ہوتا ہے، میرے ساتھ آؤ، مطلب میرے یہ کیا بات ہوئی، پنجاب پولیس دیکھو، ادھر سندھ میں دیکھو، کیا مطلب میرے یہ کیا بات ہوئی کہ نیوٹرل ہم ادارے ہیں ریاست کا۔ اچھا اب یہ بات چل ہی رہی تھی تو راحیل شریف صاحب کو پچھلے آپ اگر دیکھیں تو کوئی 15 20 25 دن سے یا مہینے 1.5 مہینے سے یہ سعودی عرب کی این او سی ہے، نہیں سعودی عرب کی این او سی نہیں ہے، خواجہ آصف صاحب ہے نا ہمارے بھائی، این او سی دے دی، این او سی نہیں دی، کیوں نہیں دیا، اچھا اس کو اشارہ کر دیا تم چھیڑو، اچھا نہیں، اچھا سعودی عرب ساکھدار کچھ بول رہے ہیں، یہ سارا یہ اتنے بھولے نہیں ہیں، یہ شکلوں سے نظر آتے ہیں نا، یہ بھولی پورا پلان پورے طریقے۔ اچھا متنازع بنا رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل کہہ دیا کہ ریاست کا فیصلہ ہے، ریاست کا فیصلہ ہے، جی، اچھا اب ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان کے بعد ریاست کا فیصلہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں دیکھیں میاں نواز شریف صاحب خود نہیں بولتے، میں ہمیشہ کہہ چکا ہوں میاں نواز شریف صاحب خود نہیں بولتے، وہ کسی وزیر سے کہتے ہیں۔ اب خواجہ آصف صاحب آئے آج، انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے این او سی نہیں دیا، اور این او سی پرسوں شاید دے دیا تھا اسحاق ڈار نے، ایک دن این او سی، وہ این او سی بھی لگتا ہے کچھ اے ڈی خواجہ بن گیا، ایک دن آتا ہے ایک دن جاتا ہے، ایک دن آتا ہے ایک دن جاتا ہے۔ تو وہ اصل معاملہ کیا ہے کہ راحیل شریف صاحب، دیکھیں راحیل شریف صاحب ریٹائر ہو گئے، اچھے تھے برے تھے، انہوں نے اچھا کام کیا برا کیا، اس کو چھوڑ دیں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ جب آپ راحیل شریف صاحب کو تنازع میں کھینچ رہے ہیں تو آپ عسکری قیادت کو میسج دے رہے ہیں جی، کہ ہمارے خلاف ساز۔ جی، وہ آپ کو جملہ یاد ہے جاوید ہاشمی صاحب کا؟ جاوید ہاشمی صاحب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے، لیکن آپ کو جاوید ہاشمی صاحب کا ایک جملہ یاد ہے؟ کیا وہ جاوید ہاشمی صاحب کے اپنے الفاظ تھے؟ جوڈیشل مارشل لا، جوڈیشل مارشل لا، وہ مارشل لا جو عدالتوں کے ذریعے لگے، جی الفاظ تھے نا؟ بالکل۔ اچھا اب بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، جی بالکل بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، تو وہ لفظ ان لفظوں سے اب آپ موجودہ صورتحال تک آ جائیں اور اب آگے چلیں پینما کی طرف، جہاں پر اچانک حکومت نے وہ جو 1956 کا کوئی کمیشن بننا تھا اس کو امینڈمنٹ کر کے اعلان کرنے لگے ہیں کہ ہمیں کمیشن بنا رہے ہیں انکوائری کا، یعنی وہیں پر جا رہے ہیں وہ جو پہلا دن تھا اپریل کے اندر جہاں کمیشن حکومت نے بنانا تھا، اس میں امینڈ کر کے اور اتنے دنوں میں وہ کمیشن فیصلہ کرے گا اور ہم خود انکوائری، اور ایک درخواست بھی جانے لگی ہے سپریم کورٹ میں شاید کہ آپ فیصلہ جلدی اناؤنس کریں،
जी डॉक्टर साहब, क्योंकि हुकूमत की चूंकि कोशिशें, मैंने कहा था ना हैकिंग तक चली गई, तो एक एप्लीकेशन से फाइल हो जाए कि जिसमें कहा जाए कि हम बेचैन हो रहे हैं, बेताब हो रहे हैं, हमें बताया जाए कि तारीख क्या है फैसले, फैसला किस दिन आपने अनाउंस करना है। जी जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से आकर और साथ ही पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है मुख्तलिफ इलाकों में कि अगर ये फैसला आ जाए तो सिंध और पंजाब के किन किन इलाकों में क्या क्या करना है। जी जी डॉक्टर साहब, नाज़रीन हमारे साथ रहिए। ब्रेक से आकर हम डिस्कस करेंगे पैनामा केस का फैसला कब सामने आ सकता है, हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है और क्या सूरत हाल पेश आ सकती है फैसला आने के बाद, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, मौजूदा हालात में हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है? हुकूमत की कोई स्ट्रेटजी नहीं है। हुकूमत जो है वो बिल्कुल इस वक्त जो है मतलब सारे लोग अपने अपने इश्यूज को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, मतलब हर कोई अपना अपना, किसी को सवाए चंद लोगों के गालिबन मेरे ख्याल से मियां नवाज शरीफ साहब ने शेयर नहीं किया होगा। और लेकिन इतना मैं जानता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब गुस्से में है, गुस्से में है। और गुस्से का इस तरह से अंदाजा होता है जब उनके वज़रा आके जब बातचीत करते हैं तो अंदाजा हो जाता है कि मियां नवाज शरीफ साहब गुस्से में है। जी अच्छा, एक तो ये बात है कि अदालत जो रिमार्क्स जाते रहे, एक कुदरती अमल है, फैमिली डिस्कस हुई है बीच में और वो ठीक है, वो बिल्कुल कुदरती अमल है। लेकिन सवाल ये है कि अगला मरहला क्या। अब देखिए ना, जरदारी साहब ने परसों भुट्टो साहब की बरसी के अगले दिन उन्होंने कहा कैबिनेट बुलवाओ, मुराद अली शाह को कहा, मुराद अली शाह साहब ने कैबिनेट बुलवाई, कैबिनेट बुला के उसमें एडी ख्वाजा को हटा दिया। आज अदालत ने कहा कि उस कैबिनेट के अंदर क्या डिस्कस हुआ उसके भी हमें तफसीलात बता दें। जी, कैबिनेट में आपने डिस्कस क्या किया, उसका एजेंडा क्या था, उसमें उसके मिनट्स क्या थे, वो सारा। तो एक कहते हैं ना हजीमत का सामना, हजीमत लफ्ज में इस्तेमाल कर रहा हूं कि एडी ख्वाजा एक हजीमत का सामना। और एडी ख्वाजा को आज जाके, क्योंकि सिंध में गवर्नर भी मोहम्मद जुबैर है, ठीक है ना, तो वही यानी एक ही यानी पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ ग्रुप या नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ग्रुप जो मुख्तलिफ लोग हैं वो उधर बैठे हैं जाके। जी अच्छा, अब वो क्या मतलब वो उन्होंने जाके जो है वो एडी ख्वाजा से मुलाकात कर ली। अब आगे क्या करना है जरदारी साहब ने? देखिए ना, जरदारी साहब को 3.5 महीने तकरीबन हो गए हैं पाकिस्तान वापस आए हुए। जी, इलेक्शन लड़ना है नहीं लड़ना, ये तहरीक चलानी है नहीं चलानी, वजीर आजम मैं बना के दूंगा, कैसे दूंगा, मैं तो एडी ख्वाजा को नहीं हटा सकता, हुकूमत बना के दूंगा मैं, ये मतलब वो एडी ख्वाजा नहीं हिल रहा अपनी जगह से, तो वजीर आजम कहां से आएगा? देखिए सूरत हाल बड़ी अजीब हो गई है। उधर से वो ओमनी ग्रुप का एक और बंदा कहीं गटर में गायब हो गया, गिर के बारिश में बह गया, पता नहीं किधर गया। वो बड़ा उसके पास बड़े सीक्रेट्स हैं अंदर के। अशफाक लगारी और नवाब लगारी 2 बंदे गायब हुए, बड़े इनके पास बड़े राज हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि वो गायब हो गए बीच में, पीपल्स पार्टी के भी अक्सर लोग गायब हो जाए, रियाज लालजी गायब हो गए थे कराची से, चंद घंटों के लिए भी जाहिर हो गए थे बहरहाल। लेकिन ये लोग जो गायब हुए हैं ना, ये एक बड़ा अजीब से वक्त पे गायब हुए। तो जरदारी साहब भी गुस्से में। अब जरदारी साहब मुराद अली शाह को कहेंगे 1 मिनट यार ठहरो, वो 2 बंदे बीमार होके, शर्जील मेमन और आसिम हुसैन, उन्होंने कहा निकलो ही ना बाहर। ये हालात ऐसे हैं कि आज जगह शर्जील मेमन साहब जो अस्पताल है, अल्लाह ताला ने सेहत दे, वो एक लंदन में उनकी पार्टी हो रही थी मुराद अली शाह साहब के साथ पब में, और एक कराची में आज वो निकले तो एक हाथ में उनकी तस्बीह थी, एक हाथ में उनकी लाठी थी। जी, मतलब है कि वो जो था ना, चौधरी निसार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चौधरी निसार मैं ललकारता हूँ तू मेरे मराजरा कर, वो उन्होंने देखा ये मौसम जो है ना, महकमा मौसमियात को ठीक नहीं है। तस्बीह आसिम हुसैन से उन्होंने तस्बीह ले ली उधार, भाई मुझे तस्बीह दे दे, और लाठी वाठी उन्होंने कहीं पकड़ के उठा के आज वो चलते हुए आए और ऐसे टुक टुक चले गए अदालत में। अच्छा, तो बात ये है कि ये इस तरह से ये पुरानी फुटेज चल रही है, आज वाली नहीं है। आज वाली आ जाए ना तो वो बड़ी ज्यादा। शर्जील मेमन साहब, मेरी दुआएं उनके साथ कि वो अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। उनको ऐसा क्या हो गया, कमर के दर्द से लाठी का क्या ताल्लुक? हो सकता है लाठी चले, हो सकता है शायद कोई ताल्लुक हो सकता है, हाँ, लेकिन वैसे कमर के इलाज के और बहुत सारे तरीके हैं, मुनासिब तरीके हैं। अच्छा, लेकिन ये है कि वो नहीं, ये भी पुरानी है। अच्छा, छोड़ने वाला। अच्छा, स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी ये है कि अल्लाह ना करे, जो मेरा ख्याल है जो भी मियां नवाज शरीफ साहब को मशवरा दे रहा है वो गलत दे रहा है। स्ट्रेटेजी जो है ना वो हंगामा आराई की है।
اور ہنگامہ آرائی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کسی طرح سے بھی کام نہیں آئے گی. ابھی مراد علی شاہ صاحب بھی ملیں گے، لیکن مراد علی شاہ صاحب تو خود مراد علی شاہ کہہ چکا نا، مراد علی شاہ صاحب یہ جو گروپ ہے شہید محمد صاحب کا، ان سے قریب ہے. زرداری صاحب پسند نہیں کرتے. زرداری صاحب کا دل جو ہے وہ عاصم حسین میں، لیکن مجبوراً چلو اب یہ بھی آ گئے تو ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. لیکن زرداری صاحب کا اصل جو ہے وہ ادھر دماغ ذہن ادھر ہے. اور مراد علی شاہ صاحب جو ہیں، دیکھیں مراد علی شاہ صاحب آپ کو شرجیل میمن صاحب خود بھی وزیر اعظم بننے کے امیدوار تھے. ایک دور ایسا تھا شرجیل میمن صاحب خود بھی کینڈیڈیٹ تھے وزیر اعظم بننے کے. ابھی بھی وہ ان کے ذہن میں ہے کہ میں بن جاؤں، شاید وہ بن جائیں، ہماری خواہشات ہیں ان کے ساتھ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب قائم علی شاہ کو ہٹایا گیا تھا تو دبئی میں بیٹھ کے مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بڑے مشکور ہیں شرجیل میمن صاحب، کیونکہ جب قائم علی شاہ کو ہٹایا گیا تھا کہ قائم علی شاہ کسی کام کا نہیں ہے، کچھ یہ نہیں ہے، کوئی مال پانی کم ہے، کوئی دیتا ہے، کوئی مطلب جو بھی صاحب تھا، یہ صحیح طرح بات نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، تو ان کو ہٹانے کا فیصلہ باہر ہوا تھا، دبئی میں ہوا تھا. تو دبئی میں ظاہر ہے اسے شرجیل میمن صاحب تھے. تو مراد علی شاہ صاحب شرجیل میمن صاحب سے ذرا ایک ان کو یعنی سمجھتے ہیں کہ اس نے بڑا کرم کیا کہ میں اس قابل ہوا کہ قائم علی شاہ کو ہٹایا اور میں آ گیا. تو وہ شرجیل میمن وہ امداد پتافی، مکیش چاولہ، یہ جو گروپ ہے پورا، یہ پوری وہ ادھر کچرا پڑا ہوا ہے، پانی بہ رہا ہے، وہ مٹی کا تودا گر گیا، لوگ آج اس میں جانے چلی گئیں. لیکن شرجیل میمن اچھا، اور شرجیل میمن پھر وہی معاملہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، باقی معاملات سارے کرپشن کیس. اور یہ جو حفاظتی ضمانت ہوتی ہے نا، اب یہ بیمار ہو گئے کیونکہ حفاظتی ضمانت میں ہوتا ہے کسی وقت چلتے پھرتے کینسل ہوئی اور اٹھا لیا، پولیس آئی اور اس نے کہا جی آپ کی تو 2 گھنٹے پہلے کینسل ہو چکی ہے، چلیں ہمارے ساتھ. تو اب طبی بنیادوں پہ ہو گئی. اب سمجھے یعنی حالات محکمہ موسمیات کی پیشگوئیاں یہ ہیں کہ اگر کسی کو کینسر بھی ہو جائے تو بندہ ہم بیمار پڑا ہے، ہم بیمار ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ضمانت کسی بھی وقت کینسل ہو سکتی ہے. یہ میں نے پہلے کہا تھا شرجیل میمن صاحب نے رسک لیا ہے. رسک سیاسی طور پہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، لیکن معاملات چونکہ سیاسی نہیں ہے، معاملات کو سیاسی کوئی فیض یا احمد فراز تو نہیں ہے نا جو ملک چھوڑ کے چلے جائیں اپنے نظریات کی بنیاد پہ. مقدمات دوسرے بنے ہوئے ہیں. اچھا اب بہرحال اب ایشو یہ ہے، ہنگامہ آرائی جو ہے نا، وہ کچھ لوگ مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ہنگامہ آرائی نہیں کرنی چاہیے، عدالت کا فیصلہ قبول کرنا چاہیے، بالکل جو بھی فیصلہ ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو غلط مشورہ دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہنگامہ آرائی کریں. وہ جو لوہے کے چنے والا مشورہ تھا، یہ غلط مشورہ ہوگا، کیونکہ اگر آپ بدامنی پیدا کرتے ہیں سندھ میں اور یا آپ پنجاب میں اور اس کے نتیجے میں کچھ زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں نا، ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، ایک بات بہت امپورٹنٹ جو میں کہنے لگا ہوں، آپ کو باقی غیر ملکی جو سفیر ہیں یا لوگ ہیں آپ کو کہیں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اس وقت؟ نہیں. یعنی بھٹو صاحب کے خلاف بھی جب 1977 کی موومنٹ چلی تھی تو ایک مرحلے پہ ریاض الخطیب آ گئے تھے سعودی سفیر. ایسا ہوا تھا نا، سعودی سفیر آ کے نیگوشیٹ کروا رہے تھے. انہوں نے کوشش کی تھی کہ معاملات کو کسی طرح ٹھنڈا کریں. ریاض الخطیب صاحب نے بھٹو صاحب کے اس میں، لیکن وہ ریاض الخطیب صاحب کی بات چل نہیں سکی. وہ ضیاء الحق صاحب سے مل رہے تھے، ضیاء الحق صاحب سے پتہ نہیں ملے لیکن اپوزیشن لیڈروں سے مل رہے تھے، مفتی محمود صاحب سے، باقی لوگوں سے باہر سے سپورٹ. تو وہ تھا کہ معاملہ سیٹل ہو جائے، سیٹل نہیں ہو سکا تھا. جب 12 اکتوبر سے پہلے پراپر امریکہ سے اسٹیٹمنٹ آیا تھا، جب کارگل کا مسئلہ ختم ہوا تو امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے باقاعدہ ایک آیا کہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں، جمہوری حکومت کی حمایت کرتے ہیں. اور یہ بھی ہوا کہ پرائم منسٹر بھی وہاں گئے، اس وقت نواز شریف صاحب بھی تھے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا جا کے کہ جو بھی معاملات جو بھی بات ہوئی اس کو چھوڑیں. آپ بلیئر ہاؤس میں جب ٹھہرے ہوئے امریکنز کے ساتھ، امریکنز نے کہا کہ ہم جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں. 12 اکتوبر کو مشرف صاحب نے یعنی قبضہ کر لیا اقتدار پہ، اور 13 تاریخ کی صبح 7 بجے مشرف صاحب کی جی ایچ کیو، کراچی میں تھے نا وہ، کراچی سے جب صبح وہ پہنچے اسلام آباد، جی ایچ کیو پہنچنے کے بعد مشرف صاحب کی پہلی ملاقات امریکی سفیر سے تھی. ٹھیک ہے،
اور امریکنز مشورہ بیان وہاں سے جاری ہو چکا تھا کہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں. نواز شریف صاحب کے ساتھ پہلی ملاقات مشرف صاحب کی ہو رہی تھی امریکن ایمبیسڈر سے. درمیان میں جتنے بحران آئے پیپلز پارٹی کے دور میں کم سے کم 2-3 بڑے بحران تھے. آپ کو ہمیشہ این پیٹرسن ایکٹیو نظر آتی تھی. این پیٹرسن جو ہے امریکی سفیر, وہ پریزیڈنٹ صاحب کو آصف کہہ کے فرسٹ نیم سے پکارتی تھی, جو بڑا عجیب سی بات ہے کہ ایک سفیر جو ہے وہ ایک ملک کے صدر کو اس کے پہلے نام سے پکارے, مطلب آپ مسٹر پریزیڈنٹ کے مطلب ایک طریقہ ہوتا ہے, لیکن بہرحال وہ آصف کہتی تھی. تو این پیٹرسن ایکٹیو ہو جاتی تھی اس وقت, آپ کو نظر آتی تھی کہ وہ ایکٹیو ہو گئی ادھر ادھر. یعنی وہ جو عدلیہ بحالی تحریک ہے اس میں ہمیشہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ جنرل کیانی کا فون گیا, جنرل کیا, ایک ہلری کلنٹن کی کال بھی تو آئی تھی, وہ کس کو آئی تھی درمیان میں؟ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ وہ, لیکن اس وقت آپ کو اتنے بڑے بحران میں آپ کو کوئی عرب سفیر, کوئی امریکن, کوئی برٹن کا آدمی آپ کو ایکٹیو نظر آ رہا ہے اس بحران کو ختم کرنے میں؟ اس کہیں پر آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے؟ نہیں, کوئی خاموشی چھائی ہوئی ہے نا. کیا یہ معمولی بات ہے؟ یہ معمولی حالت نہیں, یہ بہت سیریس بات ہے. جی بالکل, وہ خاموش نہیں ہے. اس خطے میں جہاں اہم ترین واقعات ہو رہے ہیں, پورا پلٹ رہی ہے دنیا. یعنی کل وہاں پہ 24 گھنٹے گزاریں گے ڈونلڈ ٹرمپ اور زی جن پنگ, وہ اہم ترین فیصلے ہو رہے ہیں خطے کے. ماسکو کا ڈائیلاگ, افغانستان, انڈیا, آپ کا خیال ہے پوری دنیا خاموش بیٹھی ہے کہ پاکستان میں جو بھی ہو جائے وہ چپ بیٹھے ہیں سارے لوگ؟ نہیں, کچھ نہ کچھ ہے. کوئی جو میں کہتا ہوں نا کہ بس دہشت گردی نہ ہو, افراتفری نہ ہو, اور وہ کہیں اس ہنگامہ آرائی سے, سیاسی ہنگامہ آرائی کی اگر انہوں نے کوشش کی اس کے ساتھ وہ جڑ نہ جائے. کیونکہ اچانک آپ دیکھیں نا, کل واقعہ پیش آیا پرائرٹی کہاں, وزیر اعظم, بیانات, کچھ بھی نہیں, ساری زندگی معمولات پہ. وہ اسحاق ڈار صاحب دبئی میں بیٹھے ہیں اور وہاں خبر چل رہی ہے, خلیج ٹائمز کی خبر, وہ ایک ذرا اگر کلپ چل جائے. یعنی اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں دبئی میں بیٹھے ہیں, اور دبئی کا اخبار کیا لکھ رہا ہے وہاں پہ, اس کی ہیڈنگ کیا لگی ہوئی ہے, یہ آپ دیکھیں ذرا. یہ میں نہیں کہہ رہا, اس پرائم منسٹر نواز شریف فلینگ پاکستان, خلیج ٹائمز. اب یہ کیا بات ہے بھائی؟ تو بات یہ ہے کہ اتنی غیر یقینی, بے یقینی, اور اس میں حکومت یعنی گورنمنٹ اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کر پا رہی. یعنی اتنا نا اپنا, یعنی رٹ, حکومت اپنی رٹ کھو بیٹھی, اور اس میں ہنگامہ آ رہی. وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ پیسے ڈسٹریبیوٹ, اب میرا خاطر ٹائم اوور ہو گیا, آپ بریک لیں, میں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں. یہ پیسے ڈسٹریبیوٹ کن کو کیے جا رہے ہیں, 4-4, 5-5 کروڑ, سارے کو نہیں پتا. کچھ علاقوں میں پیسے ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں اور وہاں ہنگامہ آ رہی. فیصلہ اگر خلاف آ گیا تو وہاں پہ ہنگامے شروع ہو جائیں. یہ ایک سوچ ہے, اللہ کرے کہ سوچ کو نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب رد کر دیں, لیکن یہ سوچ ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا صورتحال پیش آ سکتی ہے اگر فیصلہ وزیر اعظم کے خلاف آ گیا. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, پاک سرزمین پارٹی نے آج احتجاج کا آغاز کیا. کیا پاک سرزمین پارٹی کراچی کے علاوہ سندھ کے ایشوز پر بھی غور کرے گی؟ یہ جو سندھ کا معاملہ ہے نا, یہ آپ شروع کر دیں وسیم اختر صاحب سے. یہ ایم کیو پاکستان سے شروع کریں, اور اس کے بعد آپ آ جائیں فکسٹ پہ. اور اب پاک سرزمین پارٹی بیٹھ گئی ہے, یعنی انہوں نے دھرنے دینے شروع کر دیے ہیں. میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ جو دھرنے ہیں اس کے بعد یہ کراچی کے مختلف علاقوں میں شروع ہو جائیں گے, میرا اپنا اندازہ ہے. یعنی آج یہ پریس کلب میں بیٹھے ہیں, تو پریس کلب میں بیٹھ کے یہ کل کسی ایک روڈ پہ بیٹھ جائیں گے, پرسوں چوتھی روڈ پہ بیٹھ جائیں گے. یہ 4-5 دن میں جو یہ بات کی ہے نا, آج میں ان کی سن رہا تھا گفتگو مصطفیٰ کمال صاحب کی اور انیس قائم خانی صاحب کی, وہ تھا آخری سانس تک. اور وہ پھر جتنا میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں, یہ کراچی بلاک ہوگا, کراچی بند ہو جائے گا. یعنی یہ اگر یہ انہوں نے دھرنے دینا شروع کر دیے تو, اور آج ان کا پہلا دھرنا ہے. یہ بڑی خوفناک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اس کو براہ کرم وزیر اعظم صاحب ریاستی اور حکمران کے امور پہ پوری توجہ لیں. یعنی یہ جو ایک ٹویٹر حکومت ہے نا, ٹویٹر والی سرکار, اس پہ براہ کرم ہٹے پیچھے, اور ایک پراپر گرپ معاملات کے اوپر کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کراچی کو بلاک کرنے کا پلان ہے جتنا میں سمجھ رہا ہوں, اور وہ اس کے اندر پھر ہو سکتا ہے اور جماعتیں بھی ساتھ شامل ہو جائیں.
درمیان میں وزیر اعظم صاحب کے اتحادی جو ہیں وہ ادھر ادھر غائب ہیں کہیں جی، یعنی وزیر اعظم صاحب کے اتحادی، زرداری صاحب کے اتحادی بھی غائب ہیں، وزیر اعظم کے اتحادی بھی غائب ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں پینما کا۔ پینما کے بارے میں واضح طور پہ آپ کو بتاؤں کہ اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ یہاں اسلام آباد کے جو ایوان ہیں یا باقی جو لوگ ہیں وہ ٹیلی فون پہ بھی بات نہیں کر رہے، موبائل پہ، واٹس ایپ پہ وہ بات ہی نہیں، وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں صرف۔ وہ کہنے اچھا تم نے کیا کرنا ہے، یہ عدالت سے لے کے باقی تمام لوگ، یعنی ون آن ون ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ وہ یہ جو کمیونیکیشن کا یہ والا طریقہ ہے یہ ختم ہو گیا اسلام آباد میں۔ جو لوگ میٹر کرتے ہیں، جو یعنی چاہے وہ سیاسی ہوں، غیر سیاسی ہوں، عدالت سے متعلق ہوں، جو بھی ہوں، بیوروکریٹس ہوں، وہ کہہ رہے ہیں میں تم سے ملنے آ رہا ہوں۔ کہتے ملتے کہاں ملنا ہے، ادھر ملنا ہے، اچھا ادھر کے گھر ملنا ہے، مل کے بات کرنی ہے، فون پہ نہیں، نہ فون پہ نہ واٹس ایپ پہ، اس طرح کے حالات ہیں جی۔ تو دعا بس یہی ہے کہ یہ جو بھی ہو اس میں یہ جو ہنگامہ آرائی کا پلان ہے اس طرف یہ نہ جائیں، سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ فیصلے کو، فیصلہ کیا آ سکتا ہے جو بھی ہوگا وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی یہاں پہ مطلب اس کو ایکسپٹ کر کے اور پولیٹیکلی اس کو ہینڈل کریں، اور عدالتیں آزاد انڈیپینڈنٹ فیصلہ دینے جا رہی ہیں۔ اگر دیکھنا ہے آپ نے تو اے ڈی خواجہ کے فیصلے کو دیکھنا ہے۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ۔ میں شیخ کی طرف سے خدا حافظ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اپنے دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔